ہمارا صدیق دو میں دوسرا ہے، نہ وہ پہلے جیسا ہے، نہ وہ پہلے جیسا ہے، نہ اس کے بعد اس جیسا کوئی، نہ وہ پہلے جیسا ہے نہ اس کے بعد کوئی اس جیسا ہے، بس دو کا ذکر کر کے قرآن نے پوری کہانی سمجھا دی، ورنہ کہنے کے انداز اور بھی تھے، پر رب کائنات علیم ہے، خبیر ہے، علام الغیوب ہے، وہ غیب کے حال جانتا ہے، وہ ماضی حال مستقبل یہ ہمارے زمانے ہیں، وہ ان سے بے نیاز ہے، آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا وہ سب جانتا ہے، چونکہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اس کے علم میں تو پھر یہ ساری، اس لیے فرما ثانی اثنین، جب تم جھگڑنے لگو تو آؤ میرے قرآن کی طرف جب پلٹو گے تو میں ایک تعارف اپنے مصطفیٰ کا کراؤں گا، ایک تعارف اپنے صدیق کا کراؤں گا، ثانی اثنین، تم اپنے اپنے دھما لگانا، لیکن محبت والوں ثانی اثنین کہہ کر قرآن کے نغمے الاپنا، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا، اے میرے رب پہلا کون ہے؟ فرمایا پہلا وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ ہے، اور دوسرا ساری امت میں یکتا صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ ہے۔ تو ہمیں دو کہنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ قرآن کی اصطلاح ہے، لیکن وہ دو میں دوسرا کہاں پر؟ فرمایا جہاں تم پہلے کو دیکھو گے تمہیں یہ دوسرا ساتھ نظر آئے گا، جہاں پہلے کا ذکر کرو گے یہ دوسرا تمہیں ساتھ نظر آئے گا۔ اے دھمال والوں، اے نمبرنگ لگانے والوں، اپنے اپنے نئے نغمے، نئے نئے ترانے تراش کر اپنی فکری خرافات کا لوگوں میں ایک نیا باب کھونے والوں، آؤ تمہیں قرآن بتاتا ہے دو میں سے دوسرا، اگر اس دوسرے کو دیکھنا ہے تو پہلے کی منزلیں دیکھتے رہو، پہلے کے قدم کے نشان دیکھتے رہو، پہلے کی سیرت کے باب پلٹتے رہو، سیرت کے باب میں جب شروع کرو گے جہاں جہاں پہلا نظر آئے گا دو میں سے دوسرا اس کے پیچھے چلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حرا سے اتر کر جب مصطفیٰ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، بہت سوں پر یہ جملہ بھاری گزرا، بہت سوں پر بھاری گزرا، اتنا بھاری گزرا کہ وہ جو چچا کہلاتا تھا ابو لہب بن کر، وہ جو چچی کہلاتی تھی ام جمیل کے نام سے، جن کے دیوار سے مصطفیٰ کے گھر کی دیوار ملی ہوئی تھی، رشتہ بھی تھا، تعلق بھی تھا، خون بھی تھا، ظاہری نسب بھی تھا دنیاوی، مگر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، جب یہ جملہ ان پہ بھاری گزرا تو یہ وقت ہوتا ہے بندہ جب میدان میں کھڑا ہو، میرے رشتہ دار کدھر ہیں، میرے بھائی کدھر ہیں، میرے چچا زاد کدھر ہیں، میری برادری کدھر ہے، میرا قبیلہ کدھر ہے، اپنوں پہ نظر ہوتی ہے کہ اس مشکل گھڑی میں میرا خاندان میرے ساتھ ہو، میرا بھائی میرے ساتھ ہو، میرا چچا میرے ساتھ ہو، میرا تایا میرے ساتھ ہو، میرے کزن میرے ساتھ ہوں، مگر یہاں تو ماجرا یہ ہے جو رشتے میں سب سے قریب ہے وہ نعوذ باللہ کہتا ہے تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت، اے محمد نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہاں صادق کہلانے والا، کہاں امین کہلانے والا، کہاں کردار میں یکتا، کہاں گفتار میں یکتا، کہاں رفتار میں یکتا، کہاں عمل میں یکتا، کہاں جلوتوں میں یکتا، کہاں خلوتوں میں یکتا، کہاں سیرت میں یکتا، کہاں صورت میں یکتا، مگر یہ جملہ ان پر بھاری گرا، بھاری گزرا، مخالف ہو گئے، صادق و امین کہنے والے بد کلامی کرنے لگے، الزام تراشی کرنے لگے، ایسے وقت میں کہ جنہوں نے سہارا دینا تھا جب انہوں نے بھی آنکھیں پھیر لی، ثانی اثنین، یہاں ثانی اثنین کو سمجھو، جب مصطفیٰ اکیلے کھڑے تھے، ساتھ مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہو کر آمنت برب محمد ان کا نعرہ لگانے والا صدیق نظر آئے گا۔